السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں حدیث نمبر 19 ہے، اور حدیث کا جز آپ کے سامنے ہے، اور جس کتاب میں ہے وہ سیاستہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام جامع ترمذی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اور اس میں اللہ کے نبی کا فرمان وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ نے یاد کیا، سنا، دیکھا۔ اس کے متعلق کچھ ہم گزارشات کریں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا ایک جز ہے کہ امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ اگر اس کا معنی وہ کریں کہ امسک، خاموش رکھ، قابو میں رکھ، کنٹرول میں رکھ، علیک لسانک، اپنی زبان کو۔ اس معاشرے کی میرا ایک جو انالیسز ہے وہ یہ ہے، تقریباً کوئی راؤنڈ باؤنڈ جو ہے وہ 40-50% ریشو ہے جن کیسز کا براہ راست جو تعلق ہے وہ زبان سے ہے، یعنی کہ کچھ ایسی نوعیت کے برائیاں ہیں، جرائم ہیں، خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں اور نقصانات ہیں، ان کا تقریباً براہ راست بتا رہا ہوں، ڈائریکٹلی جو تعلق ہے وہ زبان سے ہے۔ انڈائریکٹلی تو آلموسٹ جو چیزیں ہیں ان کے اندر زبان کا کردار ہے، وہ اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، لیکن میں بری چیزوں میں سے بتا رہا ہوں کہ ایک فگر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک بڑی پیاری روایت ہے، بڑی پیاری الفاظ، بڑی پیاری حدیث جو ہے وہ امت کو دی ہے، ایک میسیج دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے، ایک لیسن ہمیں ملا ہے، ہم نے اس کو ریڈ کرنا ہے، پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، کچھ لرن کرنا ہے ہم نے اس سے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ دیکھیں، زبان آج ہماری تعلقات میں خرابیوں کی وجہ کیا ہے؟ ہماری زبان۔ ہمارے معاشرے میں جرائم کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ زبان۔ لوگوں کی عزتیں محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ زبان۔ آج ہم تجارت میں خسارے میں کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ زبان کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ ہم معاملات زندگی میں پریشانیوں کا ہمیں سامنا کیوں ہے؟ وجہ ہماری زبان کا غلط استعمال ہے۔ یعنی تقریباً یہ ایک پوری لسٹ بن جائے گی، وہ گنوانا مقصد تو نہیں ہے، لیکن صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں کیوں ہیں۔ کبھی زبان کی اہمیت اور زبان کی افادیت کو سمجھنا ہو تو ایک دو روایات کافی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی زبان کے متعلق صرف اور صرف وہ بات کہہ دیتے، وہ روایت ہی بیان کر دیتے، وہ الفاظ ہی کہہ دیتے، تو زبان کی حفاظت کو جاننے کے لیے وہ کافی شافی تھے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے ہی بنی آدم جو ہے وہ صبح کرتا ہے تو جسم کے تمام جو اعضاء ہیں، یہ روایت کے الفاظ پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، بات ساری انشاءاللہ خلاصہ اس کے اندر بیان ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جیسے ہی انسان صبح کرتا ہے، بنی آدم جو ہے وہ صبح کرتا ہے، تو جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ آئیے میں بتاتا ہوں کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جیسے ہی بنی آدم جو ہے وہ صبح کرتا ہے، اللہ اس کی روح واپس لوٹاتا ہے، وہ صبح کرتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، تو جسم کے تمام جو اعضاء ہیں ماں سوا زبان کے، وہ سارے کے سارے زبان کے آگے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں۔ شاید آپ نے یہ حدیث نہ سنی ہو، اگر سنی ہو تو توجہ نہ کی ہو۔
میں کہتا ہوں اس کے اوپر پورا ایک تھیسس جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے، پوری ایک اس کے اوپر آرٹیکل جو ہے وہ اس کو بھی لکھا جا سکتا ہے، صرف اس ایک حدیث کے اوپر۔ بہت سے اسباق ہیں اس کے اندر، ہم نے تو سبق بھی لیا، اس کے اندر اسباق ہیں، سبق کی جمع۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سارے اعضاء جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، پناہ طلب کرنے لگ جاتے ہیں، زبان کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ آپ سے گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے ہماری ایک درخواست ہے کہ اب سارا دن آپ نے گزارنا ہے، یہ جب تک زندگی ہے، جسم میں روح ہے، تو آپ کا بھی کردار ہے، تو جب تک یہ بنی آدم موجود ہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا استعمال صحیح رکھنا ہے۔ اگر آپ کا استعمال صحیح ہوگا تو ہم بھی محفوظ رہیں گے، اگر آپ کا استعمال صحیح نہ ہوا تو پھر آپ کا تو کچھ نہیں ہوگا، ہمارا کچھ رہے گا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا کچھ ہوا نہیں اور ہمارا کچھ رہا نہیں۔ تو زبان کو تمام اعضاء کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ہونا نہیں اور ہمارا کچھ رہنا نہیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے، چوری کی ہے مثلا، یا میں نے کسی زبان سے میں نے کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا، اب جس کو میں نے نقصان پہنچایا جب وہ ریئیکشن کریں گے تو میری باڈی کو جو ہے وہ ٹارچر کیا جائے گا۔ تو اب جب ٹارچر کیا جا رہا ہے زبان کو تو کچھ نہیں ہو رہا، جسم کے باقی اعضاء ہی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو اس لیے سارے اعضاء صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، زبان کے آگے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ آپ کی مہربانی، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ذرا صحیح رہنا، اپنا استعمال صحیح رکھنا، اپنی صحیح سمت کی طرف رہنا۔ تو یہ اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ زبان کی اہمیت اس قدر ہے کہ اعضاء بھی اس کے غلط استعمال سے معافی مانگتے ہیں، تو یقیناً ہمیں بھی پھر زبان کا استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ جب وہ صبح کرتے تو اپنی زبان پکڑ لیتے، زبان کو ہاتھ میں پکڑ لیتے اور پکڑ کے کہتے کہ اب سارا دن گزارنا ہے تو ذرا صحیح رہنا، بڑی مہربانی ہوگی آپ صحیح رہنا، اگر آپ صحیح ہو تو میں بھی صحیح ہوں، اگر آپ کا استعمال صحیح نہ ہوا تو عبداللہ بن مسعود کا حال بھی برا ہوگا۔ کہ صحابہ اتنی بڑی پاک باز ہستیاں جو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے رضا کے سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی عطا کر دیے، جنت کی بشارتیں دنیا ہی میں دے دیں، وہ بھی صبح اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ زبان اپنا استعمال صحیح رکھنا۔ کیا ہم نے کبھی کیا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے نا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ جیسا ایمان ہونا چاہیے نا۔ صحابہ کا ایمان تو یہ ہے، صحابہ کا تو زبان کے بارے میں یہ عمل موجود ہے، اللہ کے نبی کی حدیث عبداللہ بن مسعود کے سامنے تھی۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا استعمال کیا؟ ہم تو زبان سے غیبت، چغلیاں، جھوٹ، بہتان، نہ جانے لغویات، فحشیات، ہم کیا سے کیا کیا بول دیتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ گھر اجڑتے ہیں ایک بول کی وجہ سے، اور گھر بستے ہیں ایک لفظ کی وجہ سے۔ تو ہم نے الفاظ کا چناؤ جو ہے، الفاظ کو جو ہم نے بولنا ہے وہ ہم نے ذرا اچھا کرنا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں نا کہ بولنے سے پہلے تول لیں۔ الفاظ تولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ صحیح ہو کہ کہاں، کب اور کیا استعمال کرنے ہیں۔ تو یہ علم ہے، یہ حلم ہے، اور یہی دنائی ہے، اور یہی وہ اللہ کے نبی ایک پیغام دینا چاہتے ہیں جو اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اگر زبان کی حفاظت ہے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں بھی اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ جو بھی انشاءاللہ انسان کوشش کرے گا نیک کاموں میں، اللہ اس کا اجر عظیم عطا کریں گے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے زبان کا استعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، اور اس کے غلط استعمالات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔